सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू कहानी जिसका नाम है भुगतान। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 6 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। आज दूसरा दिन है, वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा। मालूम होता है अपने फेल पर नादिम है। छुट्टी के वक्त पार्किंग का रुख करते हुए बिस्मा ने ख्याल जाहिर किया। आखिर तुम्हें बीमारी क्या है? शमामा जिच होकर बोली थी। जब दरखास्त की थी कि ना गुजरी बातों को दोहराएंगे और ना किसी गैर का जिक्र होगा। सॉरी यार, मैंने तो यूं ही। बिस्मा नदामत का इजहार करने लगी थी। एकदम शमामा ने कता कलामी की। तुम्हारी सालगिरह में नहीं आ सकूंगी। यकीनन वो इस मौजू पर बिस्मा की माजरत सुनने की भी रवादार नहीं थी। ये भला क्या बात हुई? बिस्मा ने खफगी के इजहार में सुस्ती नहीं बरती थी। ये गैर इस्लामी रस्म है बिस्मा। इस्लाम में इस किस्म की फजूलियात की कोई गुंजाइश नहीं। और देखा जाए तो जिंदगी का एक साल कम होने की खुशी मनाना कहाँ की अक्लमंदी है। कमी नहीं मोहतरमा, मेरी उम्र में 1 बरस का इजाफा हुआ है। 20 की थी, अब पूरे 21 की हो गई हूँ। बिस्मा ने फौरन तस्हीह की। शमामा बोली, ये तो नजर का धोखा है मेरी जान। नजर का धोखा? कैसे? बिस्मा कुछ बहसी पर उतर आई थी। शमामा ने कहा कि हर इंसान की उम्र मुतय्यन है। किसी की 50, किसी की 60, किसी की 80 या कमोबेश। तो तुम्हें जितने भी साल मिले हैं उनमें 1 साल की कमी हो गई है ना? बिस्मा ने मुंह बनाते हुए पूछा, तुमने कभी भी अपनी सालगिरह नहीं मनाई? नहीं। शमामा ने नफी में सर हिला दिया। वो पार्किंग में पहुंच गई थी लेकिन शमामा के वालिद साहब अब तक नहीं आए थे। वो रास्ते के एक जानिब खड़े होकर गपशप करने लगी। उसी वक्त एक मोटरसाइकिल उनके साथ आकर रुकी। वो अकील था। मोटरसाइकिल रोकते ही वो नदामत भरे लहजे में बोला, मिस शमामा, मैं कल से मौका ढूंढ रहा था कि आपसे मुआविया की बद तहजीबी और ज्यादती की माफी मांग सकूं। वो मेरा दोस्त है लेकिन बाखुदा मैं उसके घटिया मंसूबे में बिल्कुल शामिल नहीं था। शमामा के बजाय बिस्मा ने शोखी भरे लहजे में पूछा, आपसे गिला किसने किया है जनाब? वो गड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब था कि कहीं आप मेरे मुतल्लिक दिल में कोई गलत फहमी ना पाल बैठें, इसलिए सफाई देना जरूरी समझा। बिस्मा बरजस्ता बोली, हम इतनी बेवकूफ है ना जो आप जैसे के लिए दिल में गलत फहमी पालेंगी? बिस्मा के मुसलसल हमलों से अकील घबरा गया था। उसने जल्दी से वजाहत देने की कोशिश की, मेरा ये मतलब नहीं था। बिस्मा ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी थी। मालूम है, अच्छी तरह मालूम है कि लड़कों का बगैर किसी वजह और ताल्लुक के माजरत करने का मतलब ताल्लुकात बढ़ाना होता है। यकीनन आपको गलत फहमी हुई है। अकील अनजाने में भेड़ों के छत्ते में पत्थर तो मार बैठा था। अब खलासी की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। खामोश खड़ी शमामा मुखिल होते हुए बोली, अकील भाई आप परेशान ना हो, मैं जानती हूँ आप मुआविया के फेल के जिम्मेदार नहीं हैं और बिस्मा की बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, इसे मजाक की आदत है। शुक्रिया मिस शमामा। ममनूनियत भरे लहजे में कहते हुए उसने फौरन ही मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। और बिस्मा कुछ कहने के लिए मुंह खोलने लगी थी, फौरन ही होंठ भींच लिए। शमामा उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। हर किसी के साथ मजाक करना अच्छी आदत नहीं। मैंने बिल्कुल भी मजाक नहीं किया मोहतरमा। मैं मुकम्मल तौर पर संजीदा थी, बिल्कुल उतनी ही संजीदा जितना तुम्हारा लाया हुआ पराठा खाते वक्त होती हूँ। और बुरा ना मनाना, कल से इस किस्म के नमूने तुमसे गुफ्तगू के बहाने ढूंढ रहे हैं। हर कोई मुआविया की गलती की माफिया मांगता फिरता है, गोया तमाम मुआविया के सरप्रस्त हैं। फिर वही वाहियात गुफ्तगू। सर झटकते हुए शमामा कार की तरफ बढ़ गई थी जो उसी वक्त उनके सामने आकर रुकी थी। सेठ आजम की कोठी से निकलते वक्त 4 लाख की खतीर रकम इंस्पेक्टर कामरान के पास मौजूद थी। वो सुबह ही सुबह मुआविया की वीडियो के साथ उसकी कोठी पर पहुंच गया था। वीडियो देखकर सेठ आजम ने पसंदीदगी का इजहार किया था। दफ्तर जाने से पहले इंस्पेक्टर कामरान ने घर जाकर रकम को खुफिया तिजोरी में रखा और दफ्तर रवाना हो गया। दफ्तर में दाखिल होते ही कुर्सी संभालने से पहले उसने मुआविया को बुला भेजा था। वो बड़ी मुश्किल से वहां तक चल के आया था। उसे देखते ही इंस्पेक्टर कामरान के होंठों पर मायनी खेज मुस्कुराहट उभरी। क्या ख्याल है जवान, अपने गिरोह के बकिया अफराद के नाम बताने हैं या हमारे आदमियों को एक और रात बेआराम होना पड़ेगा? एक और रात का सुनकर मुआविया के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो गुलूगीर लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब,
कसम ले लें मेरा ताल्लुक किसी गिरोह से नहीं। उस लड़की ने बिल्कुल बेबुनियाद इल्जाम लगाया है। बकवास बंद करो, तुम एक मोअज़्ज़िज़ खातून पर इल्जाम लगा रहे हो। वो सेठ आजम एहसान की बीवी है। क्या वो झूठ बोल रही थी? और फिर मैंने खुद तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। इंस्पेक्टर कामरान ने मसनूई गुस्से का इजहार किया, लेकिन उस वक्त मुआविया मसनूई और हकीकी गुस्से की पहचान की हालत में नहीं था। उसने डरते डरते मुंह खोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं भी सेठ मोहम्मद अली सदीकी का बेटा हूं, कोई लोफर लफंगा नहीं हूं। क्या? इंस्पेक्टर कामरान ने हैरत के इजहार के लिए उछलकर कुर्सी से खड़ा होना जरूरी समझा। तुम सच में सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी के बेटे हो? जी सर, इस मर्तबा मुआविया के लहजे में एतमाद डर आया था। इंस्पेक्टर ने मशकूक लहजे में कहा, अगर ये झूठ हुआ तो याद रखना तुम्हारे जिस्म से खाल खींचकर उसमें भूस भरवा दूंगा। मुआविया ने लजाजत से कहा, आप मुझे सिर्फ एक कॉल करने की इजाजत दें। एक लम्हा उसे घूरने के बाद इंस्पेक्टर कामरान ने मेज पर रखा मुआविया का मोबाइल फोन उसकी जानिब बढ़ा दिया। शुक्रिया सर, ममनूनियत भरे लहजे में कहते हुए उसने मोबाइल फोन ऑन किया और कांपते हाथों से वालिद को कॉल मिलाने लगा। कॉल वसूल करते ही उसके वालिद की तफ्तीश शुरू हो गई थी। मुआविया, तुम कहाँ हो और तुम्हारा नंबर क्यों बंद जा रहा था? बेपरवाही की भी हद होती है यार। पहले तुम 3-4 बजे तक आ जाते थे और अब रात रात भर गायब रहने लगे हो। अबू जान, मैं थाने में हूं, आप फौरन यहां आ जाएं। उसने कथा कलामी करना मुनासिब नहीं समझा था। वालिद के खामोश होने के बाद ही उसने जबान खोली थी। थाने? कौन से थाने, और तुम वहां क्या कर रहे हो? सेठ मोहम्मद अली परेशान हो गए थे। आप यहां आएंगे तो सब पता चल जाएगा और अम्मी जान को बताने की जरूरत नहीं। ये कहते हुए मुआविया ने मुतल्लिका थाने के बारे में भी बता दिया था। मैं आता हूं, सूरत से कहते हुए सेठ मोहम्मद अली ने राब्ता मुनक़ता कर दिया था। बैठो। राब्ता मुनक़ता होते ही इंस्पेक्टर कामरान ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। शुक्रिया कहकर वो झिझकते हुए बैठ गया। एक रात हवालात में गुजारते ही उसे पुलिस के इख्तियारात का अंदाजा हो गया था। 2 प्याली चाय ले आओ। इंस्पेक्टर कामरान ने दरवाजे पर मुतय्यन सिपाही को कहा। मुआविया के साथ उसका रवैया एकदम दोस्ताना हो गया था। मुआविया दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि वो कल इंस्पेक्टर को अपना तारुफ क्यों ना करवा सका। बेचारा असल बात से नावाकिफ था। सेठ मोहम्मद अली के वहां पहुंचने तक वो चाय पी चुके थे। इस दौरान मुआविया इंस्पेक्टर कामरान को असल बात बता चुका था। सेठ मोहम्मद अली वहां आते ही इंस्पेक्टर कामरान पर बिगड़ने लगा था। सेठ साहब, जो हो गया उसे जाने दें और पहली फुर्सत में जाकर बेटे की जमानत का बंदोबस्त करवाएं। बाकी गलती तो आपके बेटे की है। एक तो वो ऐसी लड़कियों से ताल्लुक ही क्यों रखता है, दूसरा इसने फौरन अपना तारुफ क्यों नहीं करवा दिया ताकि मैं आपको बुलवा लेता। ये तो है ही अहमक। मोहम्मद अली ने तादीबी नजरों से मुआविया को घूरा। मुआविया रुहासे लहजे में बोला, अबू जान, मैंने कोशिश की थी मगर कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था। इंस्पेक्टर साहब, मुझे दाल में कुछ काला काला लग रहा है। सेठ मोहम्मद अली का लहजा मशकूक सा था। ऐसी कोई बात नहीं जनाब, अगर मेरी हमदर्दियां सेठ आजम के साथ होती और उसने मुझे सारी कहानी बताई होती तो आपका बेटा लंबा फंस सकता था। लड़की अगर आपके बेटे पर जबरदस्ती करने का केस कर देती तो ये मामला संभालना मुश्किल हो जाता। उसकी मेडिकल रिपोर्ट वाजिया तौर पर मुआविया साहब को मुजरिम करार देती। और इतना तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे केस में कानून की हमदर्दियां भी औरत के साथ होती हैं। बहरहाल इन बातों को आप जाने दें। मैं बेटे को साथ ले जा रहा हूं, जमानत वगैरह की कार्रवाई आप खुद संभाल लेना। और अगर सेठ आजम इस केस में मजीद पेशरफ्त करता है तो मुझे बर वक्त इत्तला देना। ये कहते ही सेठ मोहम्मद अली ने बड़े नोटों के आधे के करीब गड्डी उसके सामने रख दी। ये 2 लाख हैं, मुआविया की जमानत करवाने वाले सिपाहियों के चाय पानी का खर्चा। इंस्पेक्टर कामरान के होंठों पर चापलूसाना मुस्कुराहट उभरी। आप बेफिक्र रहें सेठ साहब, मैं संभाल लूंगा, और मेरी तरफ से एक बार फिर माजरत कबूल कर लें। हकीकतन ऐसा गलत फहमी में हुआ है। सेठ मोहम्मद अली ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट होठों से चिपका ली कि बजाहिर इंस्पेक्टर की बात हकीकत नजर आती थी। ये है तुम्हारी वजाहत कि एक कुचाल यानी बदचलन बद किरदार औरत नहीं संभाली जाती और कंवारियां मर गई हैं जो तुम शादीशुदा फाहिशा के लिए थाने कचहरी के चक्कर काट रहे हो। थाने से निकलते ही सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी बेटे पर बरस पड़े थे। ऐसा गलत फहमी में हुआ है अब्बू जान, वो नदामत से बोला। और निदामत इसलिए नहीं थी कि उसके गंदे करतूत वालिद के सामने जाहिर हो गए थे। निदामत इस बात की थी कि उससे ताल्लुकात रखने वाली लड़की ने उसे पकड़वा दिया था।
सेठ मोहम्मद अली तंजिया लहजे में बोले, बाकायदा मंसूबा बंदी से किया हुआ काम गलत फहमी नहीं कहलाता बरखुरदार। मुआविया धीमे लहजे में बोला, तलाक से बचने के लिए उसे शोहर का साथ देना पड़ा। क्या मतलब? सेठ मोहम्मद अली ने तीखे लहजे में दरियाफ्त किया। चंद लम्हे पहले ही मैंने उसका भेजा हुआ पैगाम पढ़ा है। कह रही थी कि उसे माफ कर दूं क्योंकि वो मजबूर थी। गोया मेरा अंदाजा दुरुस्त था। इंस्पेक्टर कामरान उस खबीस सेठ के साथ मिला हुआ था। सेठ मोहम्मद अली ने पुरसोच अंदाज में सर हिलाया। बहरहाल अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें बेहतरीन सबक मिल गया है। इस मर्तबा मुआविया ने जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उसे घर छोड़कर सेठ मोहम्मद अली दफ्तर चले गए। आलिया बेगम इस वाक़े से लाइल्म थी, इस वजह से मुआविया की जान अजियतनाक सवालात से छूट गई थी। अपने लंगड़ा कर चलने का जिम्मेदार उसने छोटे से हादसे को ठहराया था, जो मुखालिफ ड्राइवर की गलती की वजह से पेश आया था, और तभी उसे याद आया कि वो अपनी कार थाने में भूल आया है। आलिया बेगम ने किसी तकरीब में जाना था, इसलिए वो मजीद तफ्तीश मौखर करके घर से निकल गईं। मुआविया ने ड्राइवर को बुलाकर मुतल्लिका थाने से कार लाने को कहा और खुद अपने खानदानी डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करने लगा। डॉक्टर की आमद तक वो मुलाजमा से पुरतकल्लुफ नाश्ता मंगवाकर फरियाद करते पेट को मना चुका था। डॉक्टर को वो कॉल पर तफसील बता चुका था ताकि वो मखसूस दवाइयां वगैरह साथ लेता है। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल जिस्मानी मुआयना करके दर्द कुछ टीका लगाया और 2-3 खुराक गोलियों की देकर रुखसत हो गया। दर्द कुछ गोलियों के साथ सकून आवर गोलियां भी शामिल थीं कि थोड़ी देर में वो गहरी नींद सो चुका था। उसकी आंख शाम को खुली थी। माँ के सवालात से जान छुड़ाने के लिए रात का खाना उसने ख्वाबगाही में मंगवा लिया था, लेकिन 2-3 निवालों से ज्यादा खाया नहीं गया था। रात भर वो बिस्तर पर करवटें बदलते सोचों में खोया रहा। सोचों का आगाज शमामा की जात से हुआ था और बकिया रात उसकी सोचों से जान छुड़ाते गुजरी। उसकी यादें सैलाबी रेले की मानिंद दिमाग की गलियों में तबाही फैला रही थी। ना तो हसीनाओं के साथ गुजारे वक्त की खुशगवार याद उस रेले के सामने बंद बांध सकी, ना शमामा को घटिया जाहिल गंवार समझना किसी काम आ सका, और ना अपनी वजाहत अमारत खुददारी के खन्नास ने कोई फायदा पहुंचाया। एक ही दिन में उसकी मोहब्बत यूं खुलकर सामने आ गई थी जैसे नाफरमान जवान औलाद छाती ताने बाप का सामना करती है। बैनुल अक़वामी असूल है कि पहली नज़र में होने वाली मोहब्बत सबसे पहले इंसान के सोचने समझने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है, और शमामा को पहली बार देखने पर वो भी अपने असूल व जवाबित भुला बैठा था। जो फेल हमाकत लगता था, अब दिल उसके हक में दलाइल दे रहा था। जो बात गलत लगती थी वो अब ठीक लग रही थी। जैसा करने के बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, अब कर रहा था। नाजायज जायज हो चुका था, फजूल जरूरी लग रहा था, बेकार नागुजीर हो चुका था। शमामा की वीडियो देखते हुए उसने कितने ही स्क्रीन शॉट्स लेकर उसकी सैकड़ों तस्वीर बना डाली थी। उन्हीं तस्वीर को देखते देखते उसको सुबह हो गई। उस दिन भी वो यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाहता था, लेकिन फिर उससे रहा न गया और एक अहम फैसला करते हुए वो घर से निकल आया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो खाली पीरियड में अपने मखसूस गोशे में बैठी गपशप कर रही थी जब वो आवाज सुनाई दी। बिस्मा बामुश्किल खुद को उछलने से बाज रख सकी थी। शमामा के दिल की धड़कन भी एकदम तेज हो गई थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मुआविया यूं उनके पास पहुंच जाएगा। उनकी इजाजत का इंतजार किए बगैर वो बेतकल्लुफी से घास पर बैठ गया। मैं माजरत करने आया हूँ। उसकी निगाहें नकाब पोश शमामा पर गड़ी थी, जो सबज घास को घूर रही थी। अगर तुम में जरा भी गैरत होती तो यहाँ आने की जहमत ना करते। बिस्मा लगी लिपटी रखे बगैर शुरू हुई थी। माफी मांगना गलत काम है क्या? उसने बिस्मा की बात का बुरा नहीं मनाया था। माफी गलती की मांगी जाती है, ज्यादतियों की नहीं। बिस्मा फट पड़ी थी। गलती कहो या ज्यादती का नाम दो, मुझे बगैर तकरार के कबूल है। बिस्मा से बात करते हुए भी उसकी नजरें शमामा के वजूद पर टिकी थीं। ठीक है, हो गई माफी तलाफी, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। बिस्मा ज्यादा देर उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। शायद मैं शमामा का मुजरिम हूँ। मुआविया ने बिस्मा की बात को दरखोरे एतना नहीं जाना था। चलो शम्मो। वो कड़ी निगाहों से मुआविया को घूरते हुए शमामा को मुखातिब हुई। शमामा बगैर कुछ कहे उसके साथ चल पड़ी थी। और हाँ, बिस्मा जाते जाते लम्हा भर को रुकी। इतनी इखलाकी जुर्रत थी तो पूरी क्लास के सामने माफी मांगनी थी। बिस्मा का लहजा तंज से पुर था। उसे लठ मारकर वो शमामा को साथ लिए क्लासरूम की तरफ बढ़ गई थी। मुआविया शमामा के वजूद को घूरता रह गया।
اس کے دل میں عجیب سی کسک اور درد ہونے لگا تھا۔ ایک غیر اہم لڑکی جو 2-3 دن پہلے تک کسی قابل نہیں تھی، ایک دم اتنی اہم اور ضروری ہو گئی تھی۔ جب تک وہ نظر آتی رہی وہ اسی طرف متوجہ رہا۔ ان کے کلاس روم میں داخل ہوتے ہی وہ سنگی بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کاش مجھے پہلے پتا چل گیا ہوتا کہ تم ایسی ہو، ایک حسرت اس کے دل میں جاگی تھی۔ کب تک خفا رہوگی شمع رانی؟ اب تو تمہیں منا کر ہی دم لوں گا، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا۔ اگر بسما کا دم چھلا ساتھ نہ لگا ہوتا تو یقیناً وہ راضی ہو گئی ہوتی۔ چند لمحے وہیں گزار کر وہ کلاس روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی یونیورسٹی پہنچا تھا، اس کا ارادہ آج بھی آرام کرنے کا تھا، مگر شماما سے معافی مانگنے کے خیال سے وہ یونیورسٹی آ گیا تھا، اور اس کی قسمت اچھی تھی جو یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی اسے دونوں سہیلیاں سبزہ زار پر بیٹھی نظر آ گئی تھیں۔ اس نے مشاہدہ کیا تھا کہ وہ خالی پیریڈ میں ہمیشہ وہیں بیٹھا کرتی تھیں۔ وہ کلاس روم میں داخل ہوا۔ پیریڈ شروع ہونے میں 2-3 منٹ رہتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی غزالہ کے چہرے پر بشاشت چھا گئی تھی۔ عقیل بھی اسے حیرانی سے دیکھنے لگا تھا کہ 2 دن سے وہ نہ صرف خود غائب تھا بلکہ اس کا موبائل فون نمبر بھی بند مل رہا تھا۔ شمامہ فوراً اپنے نوٹس کھول کر پڑھنے لگ گئی تھی۔ وہ تمام کو نظر انداز کرتا ہوا کلاس روم کے سامنے چلا گیا۔ ساری کلاس والے سن لیں، میں معاویہ علی صدیقی مس شمامہ رانی سے معذرت کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی زیادتی کا اعتراف ہے۔ میرا طرز عمل نہ صرف نامناسب بلکہ بیہودہ تھا، اور مس شمامہ رانی کو بے پردہ کرنے کی سازش بھی میری تھی جس میں غزالہ نے میرا ساتھ دیا۔ اب مس شمامہ میرے لیے جو سزا تجویز کرتی ہیں مجھے قبول ہوگی۔ اس نے بغیر کوئی تمہید باندھے سب کچھ صاف صاف کہہ دیا تھا۔ شیم شیم، چند لڑکیوں نے بآواز بلند کہا تھا۔ 2-3 لڑکے بھی ان کے ہم آواز ہو گئے تھے۔ مسٹر معاویہ، اپنی لڑائی میں مجھے گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں تو بہتر ہوگا۔ غزالہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کہاں تو اسے معاویہ کی آمد کا انتظار تھا اور کہاں ایک دم اس کا دل کھٹا ہو گیا تھا۔ وہ غزالہ کو مخاطب ہوا، میں نے صرف حقیقت کا اعتراف کیا ہے، باقی میرا کلاس روم کے سامنے آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن بسمہ بہن کو اصرار تھا کہ میں نے اگر زیادتی سب کے سامنے کی ہے تو معافی بھی سب کے سامنے مانگنی چاہیے۔ مجبوراً مجھے ایسا کرنا پڑا۔ غزالہ جواب دیے بغیر اسے غصے سے گھورنے لگی، جبکہ شمامہ نے سر اٹھانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ اس کے انداز سے تو معاویہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے معاویہ کی بات سنی ہی نہیں ہے۔ معاویہ امید و بیم کی حالت میں کلاس روم کے سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا بولے۔ ایک دم ہی اس کی تیزی تراری اور چالاکی کہیں کھو گئی تھی۔ اس کی نظریں نقاب پوش شمامہ پر گڑی تھی، مگر اس نے ایک لمحے کو بھی سر اٹھا کر اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں پڑھائی میں مگن رہی، اور پھر پروفیسر صاحب کی آمد نے معاویہ کو گو مگو کی کیفیت سے نکال دیا تھا۔ وہ سر جھکائے اپنی نشست کی طرف بڑھ گیا۔ دوران سبق اس کی نگاہیں بار بار شمامہ کی جانب اٹھ جاتی۔ عقیل نے 1-2 بار کوہنی مار کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے سبق کی جانب متوجہ بھی کرنا چاہا، مگر معاویہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنا شغل جاری رکھا۔ ایک وقت تھا کہ وہ دکھاوے اور بناوٹی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے مسلسل گھورتا رہتا، اور آج یہ سب کچھ بے اختیاری میں ہو رہا تھا۔ اور ستم یہ تھا کہ جب وہ بناوٹی محبت کے اظہار کے لیے ایسا کر رہا تھا تب اسے مکمل پذیرائی ملی تھی، اور شمامہ بھی گاہے گاہے اسے نظر بھر کر دیکھ لیتی تھی، اور اب وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھا اور شمامہ کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے معاویہ کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے، چھٹی کے وقت پارکنگ کا رخ کرتے ہوئے بسما نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ شمامہ نے قدم روکتے ہوئے اس کی جانب رخ کیا۔ لمحہ بھر خاموش رہنے کے بعد اس نے گہرا سانس لے کر اپنے غصے کو قابو کیا اور پھر گویا ہوئی، بسما، کیا تمہیں میرے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا میرا بار بار اس کے ذکر سے منع کرنا تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ بسما اس کا غصہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میرا مطلب تمہیں تکلیف دینا نہیں تھا۔ شمامہ خاموشی سے اسے گھورتی رہی۔ پلیز معاف کر دو، آئندہ ایسا موقع نہیں دوں گی۔ بسما ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ بسما، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، شمامہ کی آواز بھر آ گئی تھی۔ بسما سے رخ موڑتے ہوئے وہ دوبارہ چل پڑی۔ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بسما شاکی ہوئی، ایسا سوچتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہ آئی؟ اور یاد رکھنا، مجھے بس سبزی کے پراٹھے کی فکر ہے، ورنہ تمہاری پرواہ کرتی ہے میری جوتی۔ اس کے انداز پر شمامہ کو ہنسی آ گئی تھی۔
اگر دوستی کی وجہ ہی میرا پراٹھا ہے تو کل سے پراٹھا لانا بند۔ اس غرض کی دوستی سے میں اکیلی بھلی۔ بسما نے منہ بسورتے ہوئے دہائی دی، ایک معصوم لڑکی کا رزق روکنے والی جلاد حسینہ سیدھا دوزخ میں جاؤ گی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں حقوق العباد کی بجا آوری ہر نیکی پر مقدم ہے؟ شمامہ کی گنگناتی ہنسی ابھری، مجھے بھی پتا چلے کہ ایک نکمی ہڈ حرام اور سست لڑکی کے مجھ پر کون سے حقوق ہیں۔ اللہ پاک نے کسی کا لنچ بلکہ کیا کہتی ہو زہرانے کی ذمہ داری اگر تمہارے توانا کندھوں پر ڈال ہی دی ہے تو اس سے روح گردانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس کے انداز پر شمامہ بے ساختہ کھلکھلا اٹھی تھی، لیکن بسما چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کیے اسے ملامتی نظروں سے گھورتی رہی۔ پارکنگ میں شمامہ کے والد پہلے سے موجود تھے، انہیں دیکھتے ہی بسما پہلے کی طرح حشاش بشاش دکھائی دینے لگی۔ نشست سنبھالنے سے پہلے وہ چہکی، السلام علیکم چچا جان۔ شمامہ نے بھی آہستہ سے والد کو سلام کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری بیٹی؟ دونوں کے بیٹھتے ہی انہوں نے کار آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، وہ خوش دلی سے یوسف صاحب کے ساتھ گپ شپ کرنے لگی۔ کہاں غائب تھے محترم، اور یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ چھٹی ہوتے ہی عقیل اس کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف جاتی شمامہ پر نگاہیں جماتا ہوا بولا، لمبی کہانی ہے، پھر بھی سننا چاہوں گا۔ اسے نشست پر بیٹھا دیکھ کر عقیل نے بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ معاویہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، دل و دماغ کی لڑائی میں برے بھلے کی تمیز کیے بغیر فتح دل کی ہوئی ہے۔ یاد ہے تم کہا کرتے تھے کہ محبت تمہارے نزدیک وقت کا ضیاع اور بڑی حماقت ہے، اور یہ کہ تمہیں کسی لڑکی سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ معاویہ پھیکی مسکراہٹ سے بولا، اگر شمامہ رانی کو نہ دیکھا ہوتا تو اپنے دعوے سے کبھی نہ پھرتا۔ عقیل نصیحت کرتا ہوا بولا، اس میں شک نہیں کہ شمامہ رانی بہت خوبصورت ہے، لیکن تمہارا رویہ پہلے ٹھیک تھا، نہ اب مناسب ہے۔ معاویہ نے اس کی نصیحت کو درخور اعتنا نہیں جانا تھا۔ جانتے ہو 2 دنوں سے میں مسلسل اس کی ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اور کل رات تو میں نے اس ویڈیو کے سینکڑوں سکرین شاٹس لے کر اس کے چہرے کے ہر زاویے کی تصویر بنا لی ہے، اور ان تصاویر کو اتنی بار دیکھا ہے، اتنی بار دیکھا کہ شمار نہیں کر سکتا۔ کیا کہتا ہے شاعر، میں نے اس کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا تھا۔ اور اب بھی اسی کے فوٹو دیکھ رہے ہو؟ عقیل نے موبائل فون لینے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ دکھاؤ کیسے سکرین شاٹس لیے ہیں؟ نہیں دکھا سکتا۔ معاویہ نے موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پردہ کرتی ہے، اگر اسے معلوم ہو گیا کہ میں اس کی تصاویر لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں تو مزید خفا ہو جائے گی۔ عقیل نے اصرار نہ کرتے ہوئے آگے بڑھایا ہوا ہاتھ واپس کھینچا۔ تم تو اس کے پردے کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وہ بے پرواہی سے بولا، اڑایا کرتا تھا کہ اڑایا کروں گا کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عقیل نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا، اچھا اچھا تو کیا کرو گے؟ معاویہ عزم سے بولا، اسے ہر قیمت پر مناؤں گا، اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، دنیا کی ساری خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ہر وہ کام جس سے وہ منع کرے گی چھوڑ دوں گا۔ ہر وہ کام جو اسے پسند ہوگا اس پر عمل کروں گا، اور اس کی پسند کے سانچے میں ڈھل جاؤں گا۔ شاید اتنا آسان نہ ہو اسے منانا، اور پھر تم اس کے والد صاحب کے ساتھ جو سلوک کر چکے ہو وہ سونے پہ سہاگا ہے۔ عقیل نے تشویش کا اظہار کیا، ان سے بھی معافی مانگ لوں گا، ہر اس شخص سے معافی مانگ لوں گا جس کا شمامہ رانی کی زندگی میں ذرا بھر بھی عمل دخل ہوگا۔ یار سمجھ میں نہیں آ رہا کیا رد عمل ظاہر کروں، میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اتنے بدل جاؤ گے۔ دعا کیا کرتا تھا کہ تمہیں بھی کسی سے محبت ہو۔ یقین مانو اگر معلوم ہوتا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی تو اپنے لیے کوئی امیر کبیر اور خوبصورت لڑکی مانگ لیتا۔ یہ تمہاری دعا نہیں، اس کی بد دعا کا اثر ہے۔ دوست، یاد ہے میری آخری حماقت پر اس نے کیا کہا تھا؟ اچھی طرح یاد ہے، لیکن اس نے جو کچھ کہا تھا اس میں تمہاری محبت کے حصول کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جانتے ہو گزشتہ سے گزشتہ رات مجھ پر کیا گزری؟ عقیل طنزیہ لہجے میں بولا، عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے، جادو مجھے آتا نہیں، اور تم نے ابھی تک کچھ پھوٹا نہیں منہ سے، تو میں انکار میں سر ہلانے کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں حوالات میں تھا اور پولیس کے بے رحم جلادوں نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جانے کتنی بار میں بے ہوش ہوا، کتنا رویا، چیخا، گڑ گڑایا، ان سے معافیاں مانگی، مگر ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ صبح دم وہ مجھے ادھموا کر کے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے
کہ تازہ دم ہو کر واپس آتے ہیں، اور اسی وقت مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں کس جرم کی سزا کاٹ رہا ہوں۔ تبھی میں نے توبہ کی اور ایک دم سب کچھ آسان ہو گیا۔ کہاں تو تھانے دار میری بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور کہاں اس نے مجھے کرسی پر بٹھا کر میری خاطر تواضع کی اور ابو جان کو بھی بلوا لیا۔ اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اس لڑکی کی پہنچ بہت آگے تک ہے۔ تم تھانے پہنچے کیسے؟ عقیل اس کے اس انکشاف پر ششدر رہ گیا تھا۔ معاویہ اسے شروع سے تمام واقعہ سنانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ باغزہ میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ گو اس نے بعد میں موبائل فون پر پیغام بھیج کر معذرت بھی کر لی تھی، اپنی مجبوری بھی بتا دی تھی، لیکن ماضی کو دیکھوں تو ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا۔ عقیل اطمینان سے بولا، اس تمام واقعے میں تمہاری شمامہ رانی سے محبت کرنے کی کڑی غائب ہے۔ اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ بس جب سے اسے دیکھا دل و دماغ میں ایک جنگ چھڑی ہے، اور ایسی جنگ میں فتح دل ہی کی ہوتی ہے۔ عقیل نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا اسے اپنانا چاہو گے؟ دل و جان سے، معاویہ نے اس بات میں سر ہلانے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگایا۔ آسان حل یہی ہے کہ اس کے گھر رشتہ بھیجو۔ تم جانتے ہو کہ وہ کس مزاج کی لڑکی ہے۔ تمہاری بناوٹی محبت کے جواب میں بھی اس نے فوراً تمہاری ملاقات اپنے والد صاحب سے کروائی تھی۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجو۔ منگنی پر بھی راضی ہو جائیں تو تمہارا مطمع نظر پورا ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے ہوشیار ہوگے۔ معاویہ نے شاید زندگی میں پہلی بار اس کے مشورے کو درخور اعتنا جانا تھا۔ بہرحال کل تو میں اس کے والد محترم سے معافی مانگوں گا، اس کے بعد امی ابو کو بھیجوں گا۔ عقیل ہنسا، لگتا ہے سدھر گئے ہو۔ وہ بے نیازی سے بولا، بگڑے ہوئے اتنی جلدی نہیں سدھرا کرتے، باقی شمامہ رانی جب زندگی میں آ جائے گی تو سدھار لے گی۔ عقیل نے خفگی سے پوچھا، اور جب تک وہ نہ آئی پرانی حرکتیں دہراتے رہو گے؟ وہ صاف گوئی سے بولا، کہہ دیا نا، لڑکیوں سے دوستی کرنا چھوڑ دوں گا۔ عقیل نے طنزیہ انداز میں کہا، اپنی عیاشی کے لیے پیسے کہاں سے لوگے؟ جیب خرچ ہی کے پیسوں سے مہینہ گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر کلب جانا چھوڑ دوں تو یہ نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ کرے سچ ہو۔ عقیل اپنا بیگ کندھوں میں ڈالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ معاویہ نے بھی پرعزم انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ قدم بڑھا دیے تھے۔ السلام علیکم۔ جوں ہی شمامہ اور بسمہ کار سے اتری، معاویہ کسی کونے سے ظاہر ہو کر ڈرائیور سیٹ کے قریب ہوا۔ یوسف نے حیرانی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ سلام کا جواب دینا اسے بھول گیا تھا۔ چچا جان، میں اپنی بدتمیزی اور بکواس پر شرمندہ ہوں، معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ معاویہ نے تمہید باندھے بغیر اپنا مطمع نظر بیان کر دیا تھا۔ شمامہ اور بسمہ اسے دیکھتے ہی وہیں جم گئی تھی۔ یوسف حیرانی کے اثر سے بامشکل نکل پایا تھا۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ غیر جذباتی لہجے میں بولا، کوئی بات نہیں سیٹھ صاحب، قصوروار صرف آپ نہیں، میری بیٹی بھی تھی۔ اسے میرا پڑھایا یہ سبق بھول گیا تھا کہ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ چچا جان، ایسی کوئی بات نہیں۔ اصل میں، یوسف نے قطع کلامی کی، مجھے یا میری بیٹی کو آپ سے کوئی گلہ نہیں سیٹھ صاحب۔ بڑا پن ہے کہ آپ نے معذرت کر لی، یہ کہہ کر ریورس گیئر لگاتے ہوئے بولے، اجازت چاہوں گا۔ معاویہ امید بھری نظروں سے ان کے چہرے کو تکتا رہا، جہاں ہر قسم کے جذبات ناپید تھے، یوں جیسے بھیڑ کے اندر کسی اجنبی سے کندھا ٹکرانے کے بعد اس پر اچٹتی ہوئی نگاہ ڈال کر آدمی آگے بڑھ جاتا ہے۔ چلیں؟ شمامہ والد کے جاتے ہی آنکھوں سے قہر برساتی بسمہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ ڈھیٹ انسان، بآواز بلند بڑبڑاتے ہوئے وہ شمامہ کے ساتھ ہو لی تھی۔ شمامہ نے اس بارے زبان کھولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ معاویہ وہیں کھڑا حسرت بھری نظروں سے کالے لبادے میں لپٹی شمامہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی دن رات کے کھانے پر اس نے دھماکہ بھی کر دیا۔ ابو جان، میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں۔ عالیہ بیگم کے چہرے پر حیرانی ظاہر ہوئی، جبکہ سیٹھ محمد علی صدیقی طنزیہ انداز میں مسکرائے۔ ماشاءاللہ، باپ کو معلوم ہی نہیں کہ برخوردار جوان ہو گیا ہے۔ معاویہ باپ کے طنز کو نظر انداز کرتا ہوا بولا، وہ میری کلاس فیلو ہے، میں چاہتا ہوں آپ میرا رشتہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ شادی بے شک تعلیم کی تکمیل کے بعد ہو جائے گی، لیکن نکاح یا منگنی کی رسم ابھی ہو جانی چاہیے۔ کچھ پتہ تو چلے، کون ہے، کیسا خاندان ہے، باپ کیا کرتا ہے، لڑکی کا مزاج کیسا ہے۔ عالیہ بیگم نے خواتین کے دماغ میں پلنے والے قومی سوالات اٹھائے۔ معاویہ فخریہ لہجے میں بولا، اچھے اور شریف خاندان کی لڑکی ہے، باقاعدہ نقاب اوڑھ کر یونیورسٹی آتی ہے۔
तुम्हारी माँ पूछ रही है उसके वालिद का क्या कारोबार है। बाकी तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारे यहाँ पर्दे वर्दे का रिवाज बिल्कुल भी नहीं। 21वीं सदी के तकाजे कुछ और हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू बुनियाद परस्त और दकियानूसी ख्यालात की मालिक हो। वो इत्मीनान से बोला, उसके बाप का नाम मोहम्मद यूसुफ है, सेठ अब्दुल करीम साले का ड्राइवर है। बाकी शादी के बाद पर्दे वगैरह का अमल तो मेरी इजाजत से होगा ना। क्या? आलिया बेगम चीख उठी थी। चावलों से भरा चम्मच वापस प्लेट में पटकते हुए उन्होंने निशिस्त छोड़ दी। ऐसा भूल कर भी ना सोचना, तलखी से कहते हुए वो अपनी ख्वाबगाह की जानिब बढ़ गईं। मोहम्मद अली सिद्दीकी ने भी खाने से हाथ खींचे, कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और संजीदगी से पूछने लगे, पहले तुम घर में पीने पिलाने का शुगल नहीं करते थे? मुआविया ने मुंह बनाया, मैंने 2 दिन से एक घूंट नहीं भरा। पुलिस वालों ने फैंटी लगाते वक्त गलती से तुम्हारे सर पर तो कुछ नहीं दे मारा? सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ये साबित करने पर तुले थे कि मुआविया अपने हवासों में नहीं था। अबू जान, मैं मजाक नहीं कर रहा। अपनी शादी के बारे में फैसला करने का इख्तियार मुझे है और मैंने जो तय कर लिया है वैसा ही करूंगा। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी अटल लहजे में बोले, तुमने जो तय किया था वैसा करने की कोशिश कर चुके हो, जो हमने नाकाम कर दी। इसलिए अब ड्राइवर की बेटी को भूल जाओ। बाकी जहां तक मर्जी की शादी का ताल्लुक है, इससे मुझे इनकार नहीं, बस लड़की खानदानी लिहाज से हमारे हम पल्ला होनी चाहिए। थोड़ा बहुत फर्क तो मैं गवारा कर भी लेता, लेकिन एक ड्राइवर की बेटी ब्याह कर मैं शहर भर में अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहता। अबू जान, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है और मैं शादी कर रहा हूँ, कोई कारोबारी मुआहदा नहीं कर रहा कि हम पल्ला खानदान ढूंढता फिरूं। उसके वालिद नखुवत से बोले, अल्लाह ताला भी हर किसी को नहीं देता, जो मेहनत करता है और इस काबिल होता है उसे मिलता है। अबू जान, वो सेठ अब्दुल करीम साले की कोठी में सर्वेंट क्वार्टर के अंदर रहती है, तो क्या करूं? सेठ मोहम्मद अली ने बेरुखी से पूछा। वो इत्मीनान से बोला, बता इसलिए रहा हूं कि आपने अम्मी जान को साथ लेकर रिश्ता मांगने जाना है ना। इतना अहमक नजर आता हूं? सेठ मोहम्मद अली गुस्से से बोले, अभी तक मेरा म्यार इतना नहीं गिरा। शमामा रानी या फिर कोई नहीं। मुआविया अपने इरादे से सर मुंह हटने को तैयार नहीं था। हतमी फैसला सुनाकर उसने वालदा की तकलीद में खाने की मेज से फरार होने में आफियत जानी थी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर बिस्मा को उतार कर आगे बढ़ते ही वो शमामा की जानिब मुतवज्जा हुए। मुझे मुआविया की हरकत पर हैरानी हो रही है। क्या कह सकती हूँ? शमामा के पास जवाब मौजूद नहीं था। तुम कुछ छुपा रही हो। जहां दीदा यूसुफ के नजदीक मुआविया का माजरत तलब करना सिर्फ हैरानी का बायस नहीं था, उन्हें इसके पसे पर्दा कोई ऐसा वाकया नजर आ रहा था जिससे वो मुत्तला नहीं थे। शमामा हकलाई, आपको बताया तो था कि चंद दिन पहले एक लड़की से झगड़ा हुआ था। इसमें किसी लड़की के साथ होने वाला झगड़ा कहाँ से आन टपका? यूसुफ ने हैरानी जाहिर की। वो गहरा सांस लेते हुए बोली, गजाला ने मेरे चेहरे से नकाब खींचा था। सुर्ख इशारे पर कार रोकते हुए यूसुफ ने गहरी नजर उस पर डाली और फिर सामने मुतवज्जा हो गए। आपसे मुजम्मल जिक्र किया था, तफसील इसलिए नहीं बताई कि आप परेशान ना हो। वालिद साहब की खामोशी पर उसे तशवीश हुई थी। यूसुफ ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया था। यूसुफ के मेहरबान कंधे पर सर रखते हुए वो गुलूगीर लहजे में बोली, शमो रो देगी। जवान बेटी के पास अपने वालिद से कोई बात छुपाने की दर्जनों जायज वजूहात मौजूद होती हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने अपने दोस्त, अपनी सहेली और अपने राजदार को बेखबर रखा, और इसका साफ मतलब है कि तुमने मुझे दोस्त और राजदार के ओहदे से हटा दिया। ऐसा है तो अब मैं भी फकत बाप ही बनकर रहूंगा। अगर तुम्हें मेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है तो मैं क्यों फजूल में अपनी तवानाइयां जाया करता फिरूं? एक मौका दे दें। वो सच में रो दी। मैं खफा नहीं हूं, बस अपनी हदूद का तयन कर रहा हूं। मैं सच में खफा हो जाऊंगी और आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। रोने से काम ना होता देखकर वो धमकी देने पर उतर आई थी। यूसुफ मुस्कुराए, फिर ऐसा करोगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। सिसकी भरते हुए उसने दोनों बाजू वालिद साहब की गर्दन में डाल दिए थे। यूसुफ उसके सर पर बोसा देते हुए बोले, अब जरा पुरानी तफसील दोहराओ। और शमामा ने गजाला से झगड़ा होने का वाकया दोहरा दिया। यूसुफ के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। अच्छी शक्ल सूरत की लड़की को देखते ही आजकल के जवानों को इतनी जल्दी मोहब्बत का बुखार चढ़ता है कि उतनी तेजी से तो बरसाती नाला भी नहीं चढ़ता। बहरहाल तुम अपने काम से काम रखा करो। ये लड़का मुझे निहायत दोगला, चापलूस और मतलब परस्त लगा है।
اسے نہ صرف اپنی وجاہت کا زوم ہے بلکہ امارت اور اعلی خاندان کا خناس بھی اس کے دماغ میں بھرا ہے۔ میری سمجھ میں اس کا میری طرف قدم بڑھانا نہیں آ سکا۔ باقی میں آپ کی بات سے اختلاف کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ داخلی دروازے کے سامنے انہوں نے ایک لمحے کے لیے کار روکی اور دروازہ کھلتے ہی بریک پر رکھا پاؤں ریس پر رکھتے ہوئے وہ پرسوچ لہجے میں بولے، امراء کی لڑکیوں میں با پردہ خال ہی نظر آتی ہیں۔ یقیناً با پردہ سیٹھ زادی سمجھ کر اس نے تمہاری جانب قدم بڑھائے ہوں گے، اور جو ہی حقیقت کا پتہ چلا اس نے اصلیت دکھانے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور اب تمہاری شکل و صورت دیکھ کر ایک بار پھر اسے محبت کا بخار چڑھا ہے، جو امید ہے چند دنوں تک اتر جائے گا۔ آج رات کو شمامہ بابا جانی کے لیے مچھلی بنائے گی۔ شمامہ نے خوبصورتی سے موضوع تبدیل کر دیا تھا۔ میں جانتا ہوں مچھلی کا شوقین کون ہے۔ یوسف کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ ابھری، لیکن افسوس کہ میں ابھی سیٹھ صاحب کے ساتھ حیدرآباد جا رہا ہوں اور واپسی کل ہوگی۔ انشاءاللہ کل کھائیں گے۔ والد کو الوداع کہہ کر شمامہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور کوارٹر کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف پہلی بار نہیں جا رہے تھے کہ اسے حیرانی ہوتی۔ رات کو وہ بسما کو کال پر یہی بات بتا رہی تھی۔ صبح یونیورسٹی نہیں آؤں گی، ابو جان سیٹھ صاحب کے ساتھ شہر سے باہر گئے ہیں، کل ہی واپسی ہوگی، اور میں بسوں رکشوں وغیرہ میں دھکے کھانے پر تیار نہیں۔ بسما کراہی، جتنے ظلم کر سکتی ہو کر لو شمو رانی، لیکن یاد رکھنا ایک دن اللہ پاک کو جان دینی ہے۔ کیا منہ لے کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جاؤ گی؟ کیا وہ ذات پاک پوچھے گا نہیں کہ تمہیں ایک معصوم بندی کے دوپہر کے رزق کا ضامن بنایا گیا تھا، کیوں لاغرزی برتی رہی؟ سوچو کیا جواب دو گی؟ اللہ کے لیے بسما کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، شمامہ نے کہا لگایا۔ ہنس لو ہنس لو، وقت آنے پر تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ کسی غریب کے پیٹ پر لات مارنا گناہ کبیرہ کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ شمامہ ترکی با ترکی بولی، معصوم کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، گھر میں کھانے پکانے کا سامان بھی موجود ہوگا، 2 منٹ چولہے کے آگے کھڑے ہونے پر مر نہیں جاؤ گی، اور میں ایک دن کی چھٹی کر رہی ہوں، مستقل گھر نہیں بیٹھ رہی، اس لیے فکر نہ کرو، کل کے پراٹھے کی قضا پرسوں کر دوں گی۔ بسما جلدی سے بولی، ٹھیک ہے کل روزہ رکھ لیتی ہوں۔ شمامہ کھلکھلائی، یہ بہتر ہے، اور اجازت دو تھوڑی پڑھائی کر لوں۔ بسما طنزیہ انداز میں بولی، شاید اول آنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ نہیں، فیل ہونے سے بچنے کی تگو دو میں ہوں۔ اتنی مہنگی یونیورسٹی کی فیس سیٹھ صاحب کے پلے سے ادا ہو رہی ہے، اگر فیل ہو گئی تو جواب دہی مشکل ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے ابو جان کی سبکی ہو۔ پھر تو مجھے بھی تیاری کرنی چاہیے، اللہ حافظ، گھبرائے ہوئے انداز میں کہہ کر بسما نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ شمامہ ہنستے ہوئے کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ بسما سے بات چیت کر کے وہ تازہ دم ہو جایا کرتی تھی۔ بسما اس سے سال ڈیڑھ ہی چھوٹی تھی، لیکن اس کے سامنے شمامہ خود کو کم سن سمجھنے لگتی۔ اسکول کالج میں بھی اس کی کافی لڑکیوں سے دوستی رہی تھی، لیکن ان میں کوئی بھی بسما کی طرح خوش اخلاق، مخلص اور مزاحیہ نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کی پڑھائی کے بعد اسے والد کی یاد ستانے لگی تھی۔ معاویہ کو ملنے کے بعد اس نے چند بار اپنے والد صاحب کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کی تھی، جس پر کئی بار ضمیر اسے متون کر چکا تھا۔ آج گزشتہ تمام باتیں ان کے سامنے دہرانے کے بعد وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ بلا شک و شبہ اسے اپنے بابا جانی سے بے انتہا محبت تھی، اور کیوں نہ ہوتی کہ یوسف نے باپ کے ساتھ اور بھی کئی رشتوں کا خلا پر کیا ہوا تھا۔ والدہ کی وفات کے بعد انہوں نے کبھی شمامہ کو ڈانٹنا تو کیا، سخت لہجے میں بھی بات نہیں کی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کی ضروریات نہیں خواہشات کو پورا کرنے پر کمر بستہ رہے تھے۔ والد اور بیٹی رشتہ تو یوں بھی ایسا ہوتا ہے کہ والد کی زیادتیوں پر بھی بیٹی ان کی تعریفیں کر کر کے نہیں تھکتی۔ سسرال میں سونے کا نوالا کھا کر بھی والد کی روکھی سوکھی کو نہ صرف اس سے بہتر بتلاتی ہے بلکہ دل سے بھی سمجھتی ہے۔ کھلی کتاب کو بستر پر الٹا رکھتے ہوئے وہ والد کو کال ملانے لگی۔ سلام دعا کے بعد یوسف چہکے، یقیناً میری غیر حاضری پر شمو رانی کو میری اہمیت محسوس ہو رہی ہوگی۔ وہ شوخی سے بولی، نہیں جی، کال کرنے کا مقصد بس خانہ پوری ہے۔ آپ کی بچگانہ عادات سے اچھی طرح واقف ہوں، جانتی ہوں کہ کال نہ کی تو اگلے دن منہ سجایا ہوگا، ڈھنگ سے بات بھی نہیں کریں گے، اور شاید مچھلی لانا بھی اہتمام سے بھلا دیں۔ یوسف بناوٹی غصے سے بولے، ہماری بلی ہم ہی کو میں آؤں؟ وہ کہا لگا کر ہنسی، کچھ جھوٹ کہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے، سیٹھ صاحب سے بات کر کے مہینہ بھر یہیں رہنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ تمہیں میری اہمیت کا تو پتہ چلے۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ وہ بے پرواہی سے بولی، مہینہ نہیں سال لگا لیں،
البتہ پتہ لکھوا لیں تاکہ صبح پہلی بس میں بیٹھ کر ادھر کا رخ کروں۔ یوسف نے کہا لگایا، بس اتنی ہی ضرورت تھی؟ اتنی بھی نہیں ہے بابا جانی، آج گھر قبرستان لگ رہا ہے، اتنا سنسان اتنا ویران کہ بتا نہیں سکتی۔ وہ جذباتی ہو گئی تھی۔ یوسف بولے، اور جب شمو رانو کی شادی ہو جائے گی تب؟ وہ بے پرواہی سے بولی، شادی کرنا اتنا بھی ضروری نہیں۔ بس بس زیادہ ڈرامے بازی کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے چھیڑنے لگے۔ باپ بیٹی کافی دیر تک گپیں ہانکتے رہے، یہاں تک کہ یوسف نے ہی جمائی لیتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تھا۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نصابی کتاب بند کر کے وہ کتابوں کی الماری کی طرف متوجہ ہوئی۔ سرسری نظر دوڑا کر اس نے پڑھنے کے لیے ایک کتاب پسند کی اور تکیے سے ٹیک لگا کر کتاب کھول لی۔ وہ زیادہ دیر مطالعہ نہیں کر سکی تھی، موبائل فون کی گھنٹی نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ سکرین پر نگاہ دوڑاتے ہی اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ معاویہ کی کال تھی۔ رابطہ منقطع کرنے والا بٹن دبا کر وہ دوبارہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ 2-3 منٹ کے وقفے کے بعد پیغام کی گھنٹی بجی۔ اس نے بیزاری بھرے انداز میں پیغام کھولا۔ پلیز شمامہ، مجھ سے بات کرو۔ دیکھو میں شرمندہ ہوں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں، پلیز مجھے معافی مانگنے کا موقع تو دو۔ وہ بمشکل پیغام پڑھ پائی تھی کہ دوبارہ معاویہ کی گھنٹی آنے لگی۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے فوری طور پر معاویہ کے موبائل فون نمبر کو بلاک کر دیا۔ وہ نہ تو اس کے بیہودہ پیغامات کی پڑھنے کی شوقین تھی اور نہ اس کا کال کرنا اسے گوارا تھا۔ اس کی سماعتوں میں اب تک اس کا زہریلا لہجہ گونج رہا تھا۔ لاکھ بھلانے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ بکواس بند کرو، بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے ڈرائیور بابا۔ حد ہوتی ہے بے شرمی اور بے حیائی کی۔ بڈھے تم اپنی بیٹی کو لگام نہیں دے سکتے؟ اس بد شکل کو برقع پہنا کر امیر لڑکوں کو پھنسانے پر لگایا ہوا ہے۔ تمہاری یہ جرت کہ معاویہ پر ہاتھ اٹھاؤ، 2 ٹکے کی بد چلن عورت۔ بیٹا کہا تو تھوبڑا توڑ دوں گا۔ چند ٹکے کے ڈرائیور ہو، اپنی حیثیت پہچان کے زبان کھولا کرو۔ تم جیسوں کو ڈرائیور رکھنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں احمق بڈھے۔ آوارہ، بدکار، بازاری، بد شکل، گھناؤنی، منحوس صورت دیکھو اس کی، اور معاویہ علی صدیقی کے ساتھ شادی کے سپنے دیکھو۔ بھیک مانگنے والوں کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ کسی امیر لڑکے کو پھانس کر کوٹھی بنگلے کے سپنے دیکھنے والی لڑکیاں اس خیرات کی مستحق نہیں ہوتیں۔ اور اسی پر اکتفا نہیں، وہ بعد میں بھی اسے ذہنی اذیت پہنچاتا رہا تھا۔ ایسے گھٹیا شخص سے واسطہ تعلق تو درکنار، وہ اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، بلکہ ایسی ذہنیت رکھنے والوں کو وہ نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی طرف سے ہونے والی تمام زیادتیوں کو اللہ پاک کی ذات کے حوالے کر کے وہ پرسکون تھی۔ بسمہ خالی پیریڈ میں کلاس روم سے نکل کر کیفیٹیریا کی جانب چل پڑی۔ شمامہ کی غیر موجودگی میں اس نے سبزہ زار کا رخ نہیں کیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں حال میں نظریں دوڑائیں، تبھی اس کی نظریں کونے میں اکیلی بیٹھی شگفتہ پر پڑیں۔ چائے پیتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھی۔ بسمہ کے دل میں جانے کیا سمائی کہ اس کی میز کی طرف بڑھ گئی۔ یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ بیٹھنے سے پہلے اس نے پوچھنا ضروری سمجھا تھا۔ شگفتہ چونکتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئی، اور پھر منہ سے کچھ کہے بنا اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور چائے کی پیالی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بیرے کو چائے کا بتا کر اس نے گفتگو کا آغاز کیا، میرا نام بسمہ ہے۔ اس مرتبہ شگفتہ کے چہرے پر بے چینی نمودار ہوئی۔ مجھ سے کوئی کام؟ اگر برا نہ لگے تو تھوڑی سی معلومات درکار تھیں۔ بسمہ نے لمبی چوڑی تمہید باندھنے سے گریز کیا تھا۔ شگفتہ نے منہ بناتے ہوئے کندھے اچکائے، گویا بسمہ کی بات سن کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس دن آپ معاویہ علی صدیقی کے ساتھ شاید پیسوں کے معاملے میں جھگڑ رہی تھی۔ بعد میں غالباً اس نے تمام رقم واپس بھی کر دی تھی، اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں آپ کا برتاؤ کافی توہین آمیز تھا۔ بسمہ کی بات پر شگفتہ کے چہرے پر چھائی حیرانی غصے میں تبدیل ہوئی، اور جب اس نے زبان کھولی تو وہ غصہ اس کے الفاظ میں بھی شامل تھا۔ کسی کی ذاتیات میں دخیل ہونا بد تہذیبی نہیں، بےہودگی ہے۔ بسمہ نے جلدی سے بات سنبھالی، میں معافی چاہتی ہوں مس شگفتہ، لیکن میرا مقصد نہ تو اذیت پہنچانا تھا اور نہ آپ کا مذاق اڑانا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں ابھریں۔ کب سے میری ٹو میں لگی ہو، اور تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ اس کے سخت لہجے کو ہضم کرتے ہوئے بسمہ نے خوش دلی سے جواب دیا، اسی دن معاویہ نے آپ کو شگفتہ احسان کہہ کر مخاطب کیا تھا۔ باقی میں آپ کی ٹو میں نہیں لگی،
آپ کو اکیلا بیٹھا دیکھا اور یہ سوال پوچھنے کی ہمت کر ڈالی، اور یقین مانے یہ سوال بے مقصد نہیں کیا۔ مجھے بس معاویہ کی اصلیت معلوم کرنی ہے، سمجھ لو ایک معصوم لڑکی کی زندگی کا سوال ہے۔ شگفتہ نفرت بھرے لہجے میں بولی، کسی معصوم لڑکی کا اس گھٹیا لڑکے سے کیا کام؟ اور یاد رکھنا، اگر وہ معصوم لڑکی تمہارے علاوہ کوئی اور ہے تو جان لو کہ اب تک وہ معصوم نہیں رہی ہوگی۔ کیا مطلب؟ اب حیران ہونے کی باری بسما کی تھی۔ مطلب وغیرہ اسی معصوم لڑکی سے پوچھ لینا۔ چائے کی خالی پیالی پرچھ میں رکھتے ہوئے شگفتہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ بسما لجاجت بھرے لہجے میں بولی، شگفتہ بہن پلیز مجھے اپنے قیمتی وقت سے چند منٹ عنایت کر دو۔ اس کا ملتجی لہجہ سن کر شگفتہ نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، کیا پوچھنا ہے؟ بتایا تو ہے معاویہ کی اصلیت کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ وہ شخص اپنی شکل و صورت کے بالکل برعکس ہے۔ اجلے چہرے کا مالک اندر سے کتنا گندا، گھناؤنا اور غلیظ ہے، اس بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ دولت کے حصول کے لیے لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانسنا، چکنی چپڑی باتوں سے بہلا پھسلا کر انہیں آخری حد عبور کرنے پر مجبور کرنا، اور پھر ان لمحات کی فلم اور تصاویر بنا کر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے رقم اینٹھنا، یہ اس آدمی کا کاروبار ہے۔ اور اس زمن میں پہلی لڑکی نہیں ہوں۔ مجھ سے پہلے درجن بھر لڑکیاں اس کی درندگی کا شکار ہو چکی ہیں۔ تمام نے اس کی شریک حیات بننے کی غلط فہمی میں وہ حد عبور کر لی تھی جو ایک لڑکی کو کسی حالت میں نہیں پھلانگنی چاہیے۔ اسے نہ صرف دولت کی ہوس ہے، بلکہ وہ خوبصورت لڑکیوں کو داغدار کرنے کا بھی شوقین ہے۔ اس زمن میں معصوم اور بھولی بھالی صورت اس کا بہترین ہتھیار ہے۔ اور یہ تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا کہ ہم لڑکیاں کتنی احمق اور بے وقوف ہوتی ہیں۔ پیار کے دو بول سن کر آنکھیں بند کر کے سب کچھ ہار جاتی ہیں، اور جب آنکھیں کھلتی ہیں تو تباہی و بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ شگفتہ کا لہجہ دھیما سہی، مگر اس کے زہریلے الفاظ بسما کو آتشین لاوے کی طرح محسوس ہوئے تھے۔ چائے کی پیالی سے گھونٹ لینا اسے بھول چکا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے بمشکل نکلا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ خود پر بیتے گی تو یقین آ جائے گا، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے شگفتہ بات ختم کر کے چل دی۔ بسما سر پکڑے کافی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ ایک دم ہی یہ گتھی سلجھ گئی تھی کہ معاویہ نے شمامہ کی جانب کیوں پیش قدمی کی تھی۔ یقیناً اس کی وجہ نہ تو شمامہ کا پردہ دار ہونا تھا اور نہ معاویہ کو کسی با کردار و با حیا لڑکی کی تلاش تھی۔ وہ شمامہ کو دولت مند جان کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جوں ہی اسے شمامہ کی غربت کے بارے میں پتا چلا، اس کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی، اور وہ یوں ہی شمامہ کی ہتک پر جری رہتا اگر اسے دیکھ نہ لیتا۔ اور جب اس نے شمامہ کی شکل و صورت دیکھی تو اس کی غلیظ فطرت دولت بھلا کر شمامہ کے پرکشش بدن کے حصول کی متمنی ہوئی۔ دو جمع دو چار کی طرح بسما ہر نتیجہ نکالتی گئی۔ چائے کب کی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ دوسری چائے منگوانے کے بجائے اس نے پہلے والی پیالی کے پیسے پرس سے نکال کر پرچ کے نیچے رکھے اور کیفیٹیریا سے باہر نکل آئی۔ پڑھنے کو بالکل ہی دل نہیں کر رہا تھا۔ اس نے گھر واپسی کو ترجیح دی تھی۔ گھر واپسی پر اس کا ارادہ شمامہ کو ساری بات بتانے کا ہوا، مگر پھر اس نے یہ معاملہ آمنے سامنے ملاقات تک ٹال دیا۔ معاویہ بے وقوف بننے کی ضرورت نہیں، تم نے غلط ضد پکڑی ہوئی ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا کمرے میں بند رہنے کے بعد جب وہ رات کے کھانے پر بھی نہ آیا تو عالیہ کو اس کے کمرے میں داخل ہونا پڑا۔ ماں کی بات کا جواب دیے بغیر اس نے ریموٹ اٹھا کر دھیمی آواز میں چلتی ہوئی غزل کی مکمل آواز کھول دی تھی۔ کمرے کی محدود فضا ساز باجے کی آواز سے گونج اٹھی تھی۔ کیا بےہودگی ہے معاویہ! ماں نے اس کے ہاتھ سے ریموٹ جھپٹتے ہوئے ٹی وی کو بند کر دیا۔ امی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں جو طے کر لیتا ہوں اس سے سر منہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ آپ کی نصیحتیں اور ابو جان کا سمجھانا بیکار ہے۔ میں نے شمامہ رانی کو بیوی بنانا ہے تو بس بنانا ہے۔ ابو جان مجھے آگ کر سکتے ہیں، گھر سے نکال سکتے ہیں، لیکن میرے دل سے شمامہ سے شادی کرنے کا خیال نہیں نکال سکتے۔ عالیہ روحانسی ہوتے ہوئے بولی، بیٹا تمہیں ہوا کیا ہے؟ یہ غریب غربا الٹے سیدھے حربے آزماتے رہتے ہیں، کہیں اس ڈائن نے میرے شہزادے پر کوئی جادو تعویذ تو نہیں کر دیا؟ معاویہ کے ہونٹوں پر اذیت بھری ہنسی ابھری۔ امی جان، آپ کو میری خوشی عزیز نہیں ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں کم از کم مجھے اتنا اختیار تو ہونا چاہیے کہ مرضی کی شادی کر سکوں۔ کس نے کہا ہے کہ تم مرضی کی شادی نہ کرو؟ تمہاری خوشی سر آنکھوں پر بیٹا۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی کا خاندان اس قابل ہو کہ کسی سے ذکر کرتے ہوئے تمہارے ابو اور مجھے سبکی محسوس نہ ہو۔
ذرا سوچو تو صحیح میری جان، ایک ڈرائیور کی بیٹی کو ہم کیسے متعارف کروائیں گے؟ ماں جی، آپ کو لڑکی کے کردار، اس کی شرافت، اچھی شکل و صورت اور بہترین بول چال سے غرض ہونی چاہیے، نہ کہ مال و دولت اور نام نہاد اونچے خاندان سے۔ عالیہ کے لیے اس کی دلیل کسی لائق نہیں تھی۔ وہ اس کا رد کرتے ہوئے بولی، یہ پیار و محبت بس عارضی کھیل تماشا اور وقتی جوش و خروش ہے۔ اپنے معیار کو دیکھو معاویہ، ایک نیچ خاندان کی لڑکی کے ساتھ تم کبھی اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہر محفل و تقریب میں ہنسی و استہزاء کا نشانہ خود بھی بنو گے اور ہماری سبکی بھی کرواؤ گے۔ وہ لڑکی بھی اس ماحول میں ضم نہیں ہو سکے گی۔ خدارا عقل کے ناخن لو، فضول کی ضد بازی میں ہمارا سکون تو برباد نہ کرو۔ معاویہ زچ ہوتا ہوا بولا، ماں جی، براہمن، ویش، شودر وغیرہ جیسا ذات پات کا نظام ہندو مت میں ہے، اسلام میں اس تصور کی کوئی گنجائش نہیں۔ باقی کسی کا غریب ہونا اس کے نیچ یا ذلیل ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ اس کی ماں حتمی لہجے میں بولی، بہرحال تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ خواہ مخواہ کی ضد پال کر نہ خود کو ہلکان کرو اور نہ ہمیں اذیت دو۔ معاویہ نے جواب دینے کے بجائے سر کے نیچے سے تکیہ نکالا اور چہرے پر رکھ لیا۔ عالیہ نے امید بھرے لہجے میں پوچھا، کھانا لے آؤں؟ بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا تو کھا لو۔ چہرے سے تکیہ ہٹا کر وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ عجیب انداز میں بولا، ماں جی، میرے ایک کلاس فیلو کے بھائی نے اس وجہ سے خودکشی کر لی تھی کہ والدین اس کی پسند کی شادی میں رکاوٹ ڈال رہے تھے۔ تیرے منہ میں خاک، وہ جیسے تڑپ اٹھی تھی۔ ماں جی آرام کریں۔ ان کا ہاتھ بالوں سے ہٹا کر معاویہ نے دوبارہ تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا اور کروٹ تبدیل کرتے ہوئے ماں کی جانب پیٹھ موڑ لی۔ عالیہ چند لمحے دکھ بھری نظروں سے اسے گھورنے کے بعد باہر نکل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سیٹھ محمد علی صدیقی کا سامنا کر رہا تھا۔ انہوں نے چھوٹتے ہی پوچھا، برخوردار، سنا ہے خودکشی وغیرہ کی دھمکیاں دے رہے ہو؟ معاویہ نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ابو جان، ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، امی جان کچھ اور سمجھ بیٹھی۔ سیٹھ محمد علی نے موضوع تبدیل کیا، اچھا بتاؤ، جیب خرچ میں کتنا اضافہ کروانا چاہتے ہو؟ ایسی بات نہیں ہے ابو جان، معاویہ کو جیب خرچ بڑھوانے سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ سپورٹس کار کا نیا ماڈل بھی مارکیٹ میں آ چکا ہے، اس کے ساتھ سوئٹزرلینڈ یا پیرس میں ایک ہفتہ گزارنا بھی تمہیں دماغی فطور سے نجات دلانے میں مفید ثابت ہوگا۔ سیٹھ محمد علی صدیقی نے لالچ دینا جاری رکھا تھا۔ معاویہ کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی، ابو جان، آپ سے یہ سب منوانے کے لیے مجھے کسی بہانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو بیٹا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر سمجھوتا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تم جوا کھیلتے ہو، شراب نوشی کرتے ہو، لڑکیوں سے غلط تعلقات رکھتے ہو، آوارہ گردی کرتے ہو، فضول خرچی کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میرے لیے ان تمام باتوں کو نظر انداز کرنا اس لیے آسان تھا کہ ہمارے طبقے میں یہ نوجوان کے شوق ہوتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں صرف وہ شوق باقی رہتے ہیں جو انسان کی فطری ضرورت ہوتے ہیں۔ لیکن شادی ایک مستقل معاہدہ ہے، یہ لڑکی لڑکے کا نہیں، دو خاندانوں کے ملاپ کا نام ہے۔ اور اتنا تو سوچو کہ ایک ڈرائیور محمد علی صدیقی کا سمدھی ہوگا، اس کی بیوی جو شاید سیٹھ عبد الکریم صالح کے گھر میں خانسامہ ہو، وہ عالیہ علی صدیقی کی سمدھن ہوگی، اور یہ تعلق عارضی نہیں مستقل ہوگا۔ میرے پوتوں اور پوتیوں کے نانا نانی کسی دوسرے گھر کے نوکر ہوں گے۔ ذرا سوچو یار، یہ ہماری ناک کاٹنا نہیں، معاشرتی تعلقات کا گلا گھونٹنے والی بات ہے۔ تم جب اور جس سے چاہے شادی کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بس اتنی درخواست کروں گا کہ لڑکی کا خاندان ایسا نہ ہو کہ تمہارے والدین منہ چھپاتے پھریں۔ ابو جان، کیا محبت ایک سے اور شادی دوسری سے کی جا سکتی ہے؟ معاویہ نے اپنے تئیں باپ کو لاجواب کرنا چاہا۔ اس کے والد کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا۔ اگر کوئی شادی کی تعریف پوچھے تو میں کہوں گا کہ محبت کے جنازے کا نام شادی خانہ آبادی ہے۔ تم ڈرائیور کی بیٹی سے محبت کرو یار، اس کے علاوہ بھی جس حد تک جا سکتے ہو لے جاؤ۔ رات کو لمبی لمبی کالیں کرو، دن کو سیر سپاٹے کرو، اچھے اچھے ہوٹلوں میں لے جا کر کھانے وغیرہ کھلاؤ، شاپنگ کراؤ۔ اگر اسے گھر سے اجازت مل سکتی ہے تو بے شک پیرس اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ گھما لاؤ، لیکن اس سے شادی نہ کرو، اور شروع دن سے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دو کہ شادی تم والدین کی مرضی سے کرو گے، کیونکہ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں تمہیں عاق کر دیا جائے گا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے ابو جان، سیٹھ محمد علی نے کہا لگایا، یار محبت کسی ایسی لڑکی سے کرو نا۔ معاویہ بے بسی سے بولا، محبت کسی اختیاری جذبے کا نام تو نہیں ہے نا؟ بکواس،
उसके वालिद ने मुंह बनाया। मोहब्बत बस दिमागी खलल का नाम है। जो लड़की शक्लो सूरत और जिस्मानी खालो खद से पुरकशिश हो, उससे मोहब्बत करने वाले हजारों लाखों पैदा हो जाते हैं। और जो लड़की बदसूरत या सिर्फ कबूल सूरत हो, उससे मोहब्बत करने वाला एक भी नहीं मिलता। उसे मोहब्बत नहीं, जिनसी तकाजे का नाम दो तो बेहतर रहेगा। जवानी में मैंने भी 9-10 लड़कियों से तूफानी इश्क किया था। मेरी आखिरी मोहब्बत सबीहा नाम की एक लड़की थी, एक क्लर्क की बेटी, और उसके बाद मैंने वालदैन की मर्जी से शादी कर ली थी। देख लो कितनी कामयाब जिंदगी गुजार रहा हूँ। पिछले दिनों सबीहा मिली थी, बेटे की बेरोजगारी का रोना रो रही थी। मैंने उसके बेटे को नौकरी पर रख लिया। दुआएं दे दे कर थक नहीं रही थी। मुझे घर खाने पर भी बुलाया, लेकिन मसरूफियात का बहाना करके मैंने जान छुड़ा ली। वरना सबीहा वो लड़की थी कि जब तक मैं रात को 3-4 घंटे उससे कॉल पर बात ना कर लेता, सो नहीं सकता था। और क्या मुंह खुलवाते हो यार। मेरी सेक्रेटरी मिस सोनिया मेरी एक और महबूबा लुबना की बेटी है। लुबना भी सफेद पोश खानदान से ताल्लुक रखती थी। जवान बेटी को नौकरी दिलाने के लिए उसे भी मेरी याद आई। मैंने भी उसे मायूस नहीं किया। यकीन मानो सोनिया मुझे बॉस नहीं अंकल समझती है, और मेरा हर काम निहायत खलूस और मोहब्बत से सरंजाम देती है। देख लो, अब तक मैं पुरानी मोहब्बतें निभाता आ रहा हूँ। खुदा भी राजी, लोग भी खुश। मुआविया के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसका वालिद उसे यूं मंतक के मैदान में लाजवाब कर देगा। मुआविया के पास ले दे के एक ही दलील बची थी कि वो शमामा के बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ऐसी बात दलील नहीं, हठ धर्मी कहलाती है। और हकीकत तो ये है कि मोहब्बत होने के बाद दिल हमेशा हठ धर्मी पर उतर आता है। कोई मंतक, दलील, बुरहान और समझदारी की बात उसके पल्ले ही नहीं पड़ती। उसकी एक ही रट होती है, मुझे वो चाहिए। बाप की बातें मुआविया का दिमाग कबूल कर रहा था, लेकिन दिल को वो हल मंजूर नहीं थे। सबसे बढ़कर शमामा का मसला था। वो बगैर निकाह या मंगनी के कभी भी उससे ताल्लुक रखने पर आमादा ना होती। मुख्तसिर ताल्लुक के बावजूद मुआविया उसकी फितरत से आगाह हो गया था। मर्द और औरत की दोस्ती का तो उसके यहाँ तसव्वुर ही नहीं था। उसे मुसलसल सोच में डूबा देखकर सेठ मोहम्मद अली ने पूछा, क्या कहते हो? वो धीरे से बोला, कोई उस शख्स सा दुनिया में कहाँ होता है, लाख चेहरों में जिसे दिल ने चुना होता है। हम तो इस मोड़ पे चाहत में आ पहुंचे हैं जहां दिल किसी और को चाहे तो गुनाह होता है। इस बकवास का मतलब? अपने सारे दलाइल बेकार जाते देखकर सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी को गुस्सा आ गया। वो इत्मीनान से बोला, अगर बेटे की खुशी अजीज है तो अम्मी जान और आपको रिश्ता मांगने उसके घर जाना पड़ेगा। वो तलखी से बोले, तुम वहां जाकर रिश्ता मांगने की बात करते हो? उसके वालदैन अगर बेटी का रिश्ता देने के लिए चल कर भी आए तो मैं कबूल ना करूं। मुआविया हतमी लहजे में बोला, शमामा या कोई नहीं, मंजूर है। सिद्दीकी साहब ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। उस लड़की से शादी के लिए तुम हमें जोर न देना, और किसी दूसरी लड़की से शादी के लिए हम तुम्हें मजबूर नहीं करेंगे। मुआविया ने जख्मी नजरों से वालिद साहब के चेहरे को देखा। ठीक है अब्बू जान, अगर मेरी ख्वाहिश किसी अहमियत की हामिल नहीं है तो मैं आप पर जोर नहीं दूंगा। वादा करता हूँ, खुदकुशी या कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे या आपको नुकसान पहुंचे। अलबत्ता तिबई मौत अल्लाह पाक के हाथों में है, और गमी खुशी इंसान के मूड के ताबे होती हैं। फिर खाना खाओ। सिद्दीकी साहब के चेहरे पर इत्मीनान फैल गया था। उन्हें लगा वो अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। जरीना मासी को बताते जाना, ले आएंगी। मुआविया का चेहरा जज्बात से आरी था।